جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب حکومت کے 100 دن پورے ہوئے تو ہم نے اشتہار دیکھے، میڈیا میں اشتہار چلے کہ جی 100 دن پورے ہو گئے۔ وفاق میں بھی حکومت کے 100 دن پورے ہوئے تو مختلف ہم نے چیزیں دیکھی۔ وزیر اعظم صاحب نے خطاب بھی کیا۔ آج بھی میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، اشتہار چل رہا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کھڑکی میں کھڑے ہوئے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ 100 دن کے اندر حکومت نے کیا کچھ اچیو کیا۔ اب اس 100 دن کے اندر حکومت نے کیا کچھ اچیو کیا، عوام کو کتنا ریلیف ملا، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ نیوز کی خبر ہے کہ لاہور میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ یہ میں کس مہینے کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں جون کے مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خبر جو ہے 30 جون کی خبر ہے۔ جون کے مہینے میں لاہور شہر میں شہریوں کو گیس نہیں مل رہی، جون کے مہینے میں دسمبر کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ خبر پوری پڑھیں تو اس میں کہ لاہور میں گیس کا بحران جو ہے، مختلف علاقوں میں جو شہری ہیں وہ گیس سے محروم ہیں۔ اندرون شہر گڑی شاہو، گوال منڈی، باٹا پور، کاہنا، سبزہ زار، ہربنس پورہ، جوہر ٹاؤن، اچھرا، سمن آباد، چبرجی اور رائے ونڈ روڈ کی آبادیوں میں بھی گیس نہ آنے سے عوام پریشان ہے۔ یہ جون کے مہینے میں جناب یہ جو حکومت آپ کو اپنی کارکردگیاں گنوا رہی ہے نا۔ یہ دوسری خبر سامنے آپ دیکھیں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جناب۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے اضافہ ہو گیا۔ اب بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کیا کچھ اچیو کیا ہے ان 100 دنوں کے اندر، اور کیا وہ اچیو کرنے کے بعد حکومت کو کوئی اشتہار دینا چاہیے یا قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، حکومت نے گیس مہنگی کر دی۔ جی ہاں جی، کوئی ٹیکسٹائل سیکٹر یا جو انڈسٹری ہے اس میں سے کسی سیکٹر کو جو تھوڑی بہت کوئی گیس کہیں پہ سستی مل رہی تھی وہ بھی حکومت نے مہنگی کر دی ہے۔ اور دوسرا کیا کچھ جناب مہنگا ہوا ہے اور کیا کچھ سستا ہوا ہے، یہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ لیں، ہم نیوز بھی اس کو رپورٹ کیا کہ پیٹرول، ڈیزل، موبائل فون اور بیرون ملک سفر مہنگا۔ ٹھیک ہے، ڈبل روٹی، بن، رس، شیر مال سمیت بیکری مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ جوہر جوشاندہ جناب، جو جوشاندہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ پیتے ہیں، مربے، مجون سمیت دیسی ادویات بھی مہنگی، ہومیوپیتھک ادویات پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ ہائی بریڈ لگژری گاڑیاں مہنگی، پلاٹ، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر بھی ٹیکس لگ گیا، سگریٹ بھی مہنگے، پولٹری اور مویشیوں کی خوراک بھی مہنگی۔ اور یہ حکومت جناب سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 100 دن ہمارے حکومت میں ہو گئے۔ کیا اس وقت عوام کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے عوام کو کچھ بھی ایسا دیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سارے کہتے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ بجلی سستی کر دیں گے، 100 یونٹ تک یا 200 یونٹ تک فری ملے گی بجلی، لیکن ابھی جو حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے، بجلی بھی مہنگی کی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، گیس بھی مہنگی ہوگی، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ بڑے بہترین کام کر رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے چل رہا ہے، اور جناب اس ساری چیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے جو ماضی میں بار بار یہ دعوے کرتے رہے کہ 6 مہینے میں ہم حالات تبدیل کر دیں گے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو 1 سال میں معیشت درست ہو جائے گی۔ یہ سارے دعوے یہ لوگ کرتے رہے، پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی کرتے رہے، نون لیگ والے بھی کرتے رہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ 100 ارب ڈالر آ جائے گا، اور شہباز شریف صاحب کی جو بیانات ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن کیا آپ کو کوئی بہتری نظر آئی؟ ایک شخص تھا عمران خان، اس نے کہا تھا کہ جب میری حکومت کا خاتمہ ہوگا نہ یہاں پہ اکانومی سنبھلے گی، نہ ان سے جو ہے پولیٹیکل جو ہے وہ سٹیبلٹی یہ لا سکیں گے، اور حالات مزید ابتر ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے پاکستان میں، چاہے وہ سیاسی ماحول ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، وہ بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، کامنٹس میں بھی دے سکتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے، لیکن یہ دعوے دار تھے کہ ہم آئیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، سال کے اندر اکانومی یہ کر دیں گے، ادھر سے ڈالر آ جائیں گے، وہاں سے انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ آج احسن اقبال صاحب کو میں سن رہا تھا کسی پروگرام کے اندر، ان کا کلپ چلایا جا رہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا کہ چائنا نے ہمیں بلینک چیک دیا ہے کہ مطلب کہ جتنے مرضی اس میں پیسے بھر لو، بس ہم نے اپنی سیکیورٹی ٹھیک کرنی ہے۔ بھائی اتنے اگر بلینک چیک آ رہے ہیں تو پھر حالات اس نہج پہ کیوں ہیں؟ بتائیں نا، یہ نہیں بتاتے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک موقع کے اوپر بھی ان کے وزراء نے بیٹھ کے یہ نہیں بتایا کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہمارا چائنا سے،
اور اس معاہدے کے تحت چائنا جو ہے اتنے ارب ڈالر یا اتنے لاکھ ڈالر یا اتنے ملین ڈالر پاکستان میں انویسٹ کرے گا، اور اس تاریخ سے یہ انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی، یا پھر یہ معاہدہ ہمارا UAE سے ہو گیا ہے، اس کے تحت وہ اتنے ارب ڈالر انویسٹ کریں گے اور اس تاریخ سے وہ ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے، یا سعودی عرب یا کویت. ایک بھی کانکریٹ چیز یا ایویڈنس حکومت نے ابھی تک عوام کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ جناب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے. جدھر جاتے ہیں کہتے ہیں جناب MOU سائن ہو گئے ہیں، یہاں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ انویسٹمنٹ آتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی. دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب سے بات چیت کی بات کبھی کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی بات چیت نہیں ہوگی، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو 9 مئی والے ہیں اور دہشت گردوں کو ایک دھکا اور دو، اس قسم کی باقاعدہ باتیں کرتے ہیں. جب وہ آپریشن عزم استحکام کا ذکر آیا تو خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کچھ کہا، دیگر دوستوں نے کیا کچھ کہا کہ جناب یہ تو ملک دشمن ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور اگلے دن وزیر اعظم صاحب چلے گئے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے کہ جی ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی نہ کوئی لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، نہ لانگ ٹرم کوئی معاشی اسٹریٹجی ہے، نہ ہی لانگ ٹرم کوئی فارن پالیسی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کر رہے کیا ہیں. یہ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ان کو خود بھی لگتا ہے اس طرح ہے کہ خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جب کچھ بندے کو خود سمجھ آتا ہے تو وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے، یا اس کی حرکات کو دیکھ کے دوسرے سمجھ آتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. ابھی تک تو کسی چیز کی بھی سمت ہمیں کوئی واضح نہیں ہو رہی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس، اس کا جو فیصلہ آیا شہریوں کی جو سرویلنس والا معاملہ ہے، آپ کو پتا آڈیو لیکس کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. اچانک آڈیو آ جاتی ہے، پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہے، پھر میڈیا چلانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر تجزیے شروع ہو جاتے ہیں، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو کمیشن بھی بن گیا تھا جس کی سربراہی قاضی صاحب کو دے دی گئی تھی کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کا پتہ کروائیں. تو وہ قاضی صاحب نے اس کی سربراہی قبول بھی کر لی تھی. جس وقت جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے، جس میں ان کی مبینہ ساس کی آڈیو ایک دم سے لوگوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے کہ جی عطا بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو آ گئی ہے. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ جناب ان کی ساس کی آواز کیسی ہے، ان کی ساس کیسا جناب بولتی ہیں، کیسے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ان کی ساس کی آڈیو ہے. سوشل میڈیا پہ وہ لیک ہوئی اور اس کے بعد میڈیا پہ بھی تبصرے ہوتے رہے، اور پھر جناب حکومت نے ایک آڈیو وہ بنا دیا، کمیشن بنا دیا کہ تحقیقات کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بجائے اس کے کہ تحقیقات کریں کہ شہریوں کی ریکارڈنگ کون کر رہا ہے، کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور قاضی صاحب نے بھی جا کے اس کمیشن کی سربراہی سنبھال لی، اور وہ تو عدالت نے فیصلہ دے کے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا. مجھے پورا یقین ہے کہ جو سوال آج جسٹس بابر ستار صاحب اٹھا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں. یقیناً قاضی صاحب بھی وہ سوالات اٹھاتے ہیں اور پہلا کوشچن تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ آڈیو کس قانون کے تحت ریکارڈ ہوئی ہے، کس نے ریکارڈ کی ہے. پر اینی وے، بشرا بی بی کی وہ مبینہ آڈیو لیک اور سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے بیٹے نجم شراز کی مبینہ اور جو آڈیو لیک ہے، وہ سارا معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اور اس میں جو فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شہریوں کی جو سرویلنس کی جاتی ہے وہ بادی نظر میں قانوناً درست نہیں. آڈیو لیکس کیس کا تحریری جو فیصلہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کی سرویلنس اور کال ریکارڈنگ سسٹم بادی النظر میں قانوناً درست نہیں. عدالت نے غلط بیانی پر PTA چیئرمین اور ممبران کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. PTA کے جو چیئرمین ہیں ان کو اور ممبران کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس میں جناب 29 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر ٹیلی کام کمپنیوں کا شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا غیر آئینی ہے. عدالت نے ٹیلی کام کمپنیوں کو حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں آئندہ سماعت تک یقینی بنائیں کہ سرویلنس سسٹم تک رسائی نہ ہو. حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت اور PTA عدالت کو بتا چکے ہیں کہ کسی ایجنسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، وفاقی حکومت یہ کہتی ہے جناب کسی ایجنسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے فون ریکارڈ کریں. اچھا، لا فل انٹرسپٹ جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے غلط بیانی پر PTA چیئرمین اور ممبران کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ فیصلہ ہے. عدالت نے یہ اپنے حکم نامے میں ٹیلی کام آپریٹرز اور PTA کے درمیان خط و خطابت کی تفصیل PTA کو ایک بند لفافے میں جمع کرانے اور ٹیلی کام کمپنیوں کو بھی PTA کے ساتھ سسٹم انسٹال کرنے کی، جسے سر بمہر رپورٹ
کہتے ہیں یہ سربہ مہر مطلب بند لفافے میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ حکم نامے میں وفاقی حکومت سے استفسار کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت رپورٹ دے کہ لافل انٹرسپٹ مینجمنٹ سسٹم لگانے کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ جو لافل انٹرسپشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا انچارج کون ہے جو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ وفاقی حکومت جناب 6 ہفتے میں بتائے کہ کون شہریوں کا ڈیٹا جناب تک رسائی لیتا ہے، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ لیک کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا پہ لیک ہوتا ہے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے فیصلے کے اندر، پھر میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو عدالت نے بڑا سخت اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب بتائیں کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کس طریقے سے یہ جائز ہے۔ باقی دنیا بھر میں سرویلنس بھی ہوتی ہے، اس کے قانونی طریقہ کار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مذاق بن گیا تھا، کبھی اس کی آڈیو آ رہی ہے، کبھی اس کی آڈیو آ رہی ہے، اس کے اوپر بیانیے بن رہے ہیں، اس کے اوپر بیانیے بن رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا نتیجہ جو نکلا ہے جس میں گرفتاریاں، آڈیو لیکس، یہ معاملہ وہ معاملہ، یہ پارٹی ختم وہ ختم شد، ریڈ لائن، دس اینڈ دیٹ، وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب حکومت کے وکیل جو میڈیا کے وکیل ہیں وہ جس قسم کی باتیں کرتے اور بھونڈی قسم کی دھمکیاں دیتے رہے، اور یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، رہائی نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا، فیصلہ کر لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری چیزیں بطور ایویڈنس جو ہے وہ ہر جگہ پہ شیئر ہوتی رہی، عالمی سطح پہ شیئر ہوتی رہی، عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا جو امریکہ سے جس قسم کی قرارداد آئی ہے۔ اب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کے پی ٹی آئی نے جناب یہ ملک دشمنی ایک طرح سے کی ہے اور وہ ملک پہ پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں۔ وہی ملک دشمنی تو وہ کر رہے ہیں جنہوں نے چیزوں کو اس نہج پہ پہنچایا، جنہوں نے وقت کے اوپر انتخابات نہیں کروائے۔ کس کی حکومت تھی جنہوں نے کہا کہ جناب ہم پنجاب میں انتخابات نہیں کروائیں گے، خیبر پختونخوا میں نہیں کروائیں گے، وفاق میں نہیں کروائیں گے؟ تو وہ آئین کے ساتھ کس نے کھلواڑ کیا؟ وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے اس میں عدالت کا کردار ہو، چاہے اس میں حکومت کا کردار ہو یا کسی اور کا کردار ہو۔ 20 ارب کی بات آتی تھی تو کہہ رہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ 20 ارب نہیں دے رہی، انتخابات نہیں کروا سکتے۔ وفاقی وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی کروا لیں، جو مرضی جو ہے پھر کروا لیں، عدالت نے اگر فیصلہ دے دیا ہے تو کروا لیں۔ اور ان کے جو حامی دوست میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جو مرضی فیصلہ آ جائے یہ نہیں ہوگا، اور اپنی طرف سے وہ اس کو ایز اے جو ہے سگنل آف اسٹرینتھ پورٹرے کرتے تھے۔ مطلب دیٹ از موسٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکولس تھنگ ٹو سے کہ جناب عدالت جو مرضی فیصلہ کرتی رہے، آئین جو مرضی کہتا رہے، لیکن یہ یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ بس فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ تو آپ وہ کہتے ہیں نا بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا نوٹ کرتی رہی اور اس کا ایک پھر بیک لیش بھی آیا۔ برطانیہ نے بھی جناب ایک سٹیٹمنٹ دی، لارڈ کیمرن نے سٹیٹمنٹ دی، وہ آپ نے دیکھی الیکشنز کے حوالے سے۔ اس کے بعد امریکہ کی جو قرارداد آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جناب یہ اب رد عمل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ابھی بھی اگر حکومت چاہے تو چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی سینٹی مسٹ پریویل کہ کس طریقے سے ملک میں ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، ماحول کو بہتر کرنا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو انگیج کرنا ہے۔ اس طرح تڑیاں لگا کے تو ریاستیں نہیں چلتی نا، یا تو ہوتے نا کہ ہم اتنے خود کفیل ہوتے کہ سب کچھ ہم اسی طرح چلا لیں، پھر تو اب چلا لیں۔ بہت ضروری ہے کہ جناب معاشی حالت اگر آپ نے بہتر کرنی ہے، آپ نے اسٹیبلٹی بہتر کرنی ہے، تو تبھی بہتر ہوگی کہ جب آپ کی پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ جو معیشت کی بحالی کا راستہ ہے، جو آپ کے دیگر جو مسائل ہیں ان کا حل ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو دروازہ ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، وہاں سے وہ آئے گا۔ الیکشن ایک بہت بڑا چانس تھا، اس میں اگر اس طرح کنٹروورسی نہ بنتی اور اس طرح کے الزامات سامنے نہ آتے جو آئے ہیں تو کافی حد تک چیزیں مینج ہو جانی تھی، چیزیں بہتر ہو جانی تھی۔ وہ آئین نے بڑا اچھا راستہ دیا، بار بار آئین راستہ دیتا گیا، لیکن اس کو رونتے گئے ہم، اور ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ تو ابھی بھی حال اس کا یہی ہے کہ جناب چیزوں کو بہتری سے کی طرف لے جایا جائے اور چیزوں کو مینج کیا جائے، پولیٹیکلی چیزیں بہتر ہوں گی تو معیشت کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف بھی دھیان ہوگا، اور کافی اس میں پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔